ہر بات میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت خراب ہے اس لیے ہم بھارت سے نہیں لڑ سکتے، ہماری معیشت خراب ہے اس لیے ہم فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہمیں یہ بھی تو بتاؤ کہ اس معیشت کو خراب کس نے کیا ہے؟ اس معیشت کو انہی لوگوں نے خراب کیا ہے جو 77 سال سے پاکستان پر مسلط ہیں۔ اس میں فوج کے ڈکٹیٹرز بھی ہیں اور ان ڈکٹیٹرز کے کملوں میں پروان چڑھنے والے یہ نام نہاد فیملی انٹرپرائزز سیاستدان بھی ہیں جو سیاست کے نام پر دھبا بنے ہوئے ہیں، جو جمہوریت کے نام پر دھبا بنے ہوئے ہیں اور ہماری تمناؤں کا خون کرتے ہیں۔ انہوں نے ہماری معیشت تباہ کی ہے، یہی لوگ ہم پر آئی پی پیز کا نام مسلط کرتے ہیں، یہی ہماری گردنوں پر آئی ایم ایف کی غلامی کا توق ڈالتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو مہنگائی اور بے روزگاری کو مسلط کرتے ہیں، یہی جاگیرداری نظام کو چلاتے ہیں، یہی سرمایہ کی طاقت سے ہم پر حکومت کرتے ہیں، یہی ہمارے بچوں کو تعلیم سے محروم کرتے ہیں، یہی ہمارے لوگوں کو روزگار سے محروم کرتے ہیں، صحت کی سہولتوں سے محروم کرتے ہیں، یہی بدامنی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، یہی ہمارے حقوق کے غاصب ہیں اور 77 سال سے یہ پورا ایک حکمران طبقہ ہے اور جس نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم لڑ نہیں سکتے، تم لڑ نہیں سکتے، تم معیشت نہیں چلا سکتے، تم مہنگائی کم نہیں کر سکتے، تم بجلی کے بل کم نہیں کر سکتے، تم آئی پی پیز کو لگام نہیں دے سکتے، تم غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، تو پھر سن لو آج جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے تمہارا پھر وہی مقدر ہوگا، اسی طرح سے نوجوان اٹھیں گے اور پھر تمہیں آج حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ سے اٹھا لیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب کوئی ایئر لفٹ بھی نہ پہنچ سکے ایوان صدارت میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں، پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اس دن سے بچو۔